نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا۔ پارہ 30 سورہ نبا رکوع 1 آیت نمبر 21 تا 23۔ ان جہنم کانت مرصادا، مرصاد کا لفظی معنی وہ جگہ ہے جہاں کوئی بیٹھ کر کسی کی نگرانی کرے یا کسی کا انتظار کرے۔ آیات مذکورہ میں جہنم سے مراد جسر جہنم پل صراط مراد ہے، جہاں ثواب دینے والے عذاب دینے والے دونوں فرشتے جو ہے وہ انتظار کرتے ہوں گے، نگرانی کرتے ہوں گے۔ اہل جہنم کو عذاب کے فرشتے پکڑیں گے اور اہل جنت کے ساتھ ثواب کے فرشتے ہوں گے، ان کو ان کے مقام اور مکان تک، جنت تک پہنچائیں گے۔ قذافی تفسیر مظہری۔ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ الباری کا قول ہے کہ جہنم کے پل پر نگران فرشتوں کی ایک چوکی ہوگی، ایک پاٹک ہوگی، جن کے پاس جنت میں جانے کا پروانہ ہوگا، اجازت نامہ ہوگا، اس کو گزرنے دیا جائے گا، اور جس کے پاس جنت کا پروانہ نہیں، اجازت نامہ نہیں، جنت میں جانے کی سرٹیفکیٹ نہیں، تو اس کو روک دیا جائے گا۔ قذافی تفسیر قرطبی۔ للطاغین مآبا، یہ ان جہنم کانت کی خبر ثانی ہے، لہذا معنن دونوں ایک جملہ ہو جاتے ہیں کہ جسر جہنم پر تو ہر ایک نیک اور بد نے گزرنا ہے۔ یہ نیک لوگوں کا بھی انتظار گاہ ہے اور برے لوگوں کا بھی انتظار گاہ ہے۔ سب کو اسی انتظار گاہ سے، اس پاٹک سے گزرنا ہوگا، اور جہنم طاغین کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ طاغین کون ہے؟ طاغین طاغی کی جمع ہے جو مشتق ہے طغیان سے، جس کا معنی ہے سرکشی۔ طاغی اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سرکشی میں، نافرمانی میں حد سے گزر جائے، اور یہ سب کچھ تب ہو سکتا ہے کہ جب ایمان سے ہی نکل جائے۔ لہذا طاغین سے مراد اس جگہ کفار مراد ہوں گے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد وہ بدعقیدہ گمراہ مسلمانوں کے فرقے ہو جو قرآن و سنت کے حدود سے نکلے ہوئے ہیں، اگرچہ صراحتاً کفر اختیار نہیں کیا ہے، لیکن طریقہ کار ان کا درست نہیں ہے۔ قذافی تفسیر مظہری۔ لابسین فیہا احقابا، لابسین لابس کی جمع ہے جس کا معنی ہے ٹھہرنے والا، قیام کرنے والا۔ احقاب حقبہ کی جمع ہے، زمانہ دراز کو حقبہ کہا جاتا ہے، جس کے مقدار میں مختلف اقوال مذکور ہے۔ ابن جریر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں روایت کہ ہر سال ایک سال 12 مہینوں کا ہے، ہر مہینوں میں 30 دن ہے، اور قیامت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے۔ اس ترتیب سے ایک حقبہ کی مقدار 2 کروڑ 88 لاکھ سال جو ہے وہ بنتے ہیں، یعنی 2 کروڑ 88 لاکھ سال ایک حقبہ بن جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک حقبہ 80 سال کے بجائے 70 سال منقول ہے،
قذافی تفسیر ابن کثیر۔ مسند بزار میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً ایک روایت منقول ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یخرج احدکم من النار حتی یمکث فیہ احقابا والحقب بضع وثمانون سنة کل سنة 360 یوما مما تعدون۔ تم میں سے جو لوگ گناہوں کی سزا کی بدولت جہنم میں ڈالے جائیں گے، کوئی اس وقت تک جہنم سے نہیں نکلے گا جب تک اس پر چند احقاب نہ رہ جائے، جب تک اس جہنم میں چند احقاب جو ہے وہ نہ رہ جائے اور چند احقاب جہنم میں نہ رہے۔ اور حقبہ کچھ اوپر 80 سال اور ہر سال 360 دن ہے تمہارے موجودہ دنوں کے حساب سے۔ یہ تو روایت ہے۔ اب یہ حدیث مذکورہ مرفوع روایت آیات مذکورہ کی تفسیر ہے۔ اگرچہ روایات میں حقبہ کی تفسیر میں 80 سال 70 سال کا اختلاف ہے، لیکن اس پر تمام اہل علم کا، صحابہ کرام کا اور تابعین تبع تابعین جمہور اہل علم کا اتفاق ہے کہ حقبہ بہت طویل دراز زمانے کا نام ہے، لہذا قاضی بیضاوی رحمہ اللہ الباری احقاباً کی تفسیر دہور متتابعۃ سے کرتے ہیں، یعنی پے در پہ بہت سے زمانے۔ بظاہر تفسیر مذکورہ قرآن کریم کے آیت خالدین فیہا ابدا کے ساتھ متعارض ہے۔ آیات کا تقاضا تو یہ ہے، خالدین فیہا ابدا جو کفار مشرکین کے حوالے سے ہے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ کفار جہنم میں لامحدود مدت تک ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے، جبکہ احقابہ کی تفسیر مذکورہ کے حوالے سے محدود وقت جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ لہذا سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اہل جہنم کے لیے جہنم کے کوئی میعاد اور مدت مقرر اور متعین نہیں کی ہے جس کے بعد کفار کا جہنم سے نکلنا ممکن ہو، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب ایک حقبہ زمانے کا گزر جائے تو دوسرا حقبہ شروع ہوگا، دوسرا ختم ہو جائے تیسرا شروع ہوگا، تیسرا ختم ہو جائے چوتھا شروع ہوگا، چوتھا ختم ہو جائے پانچواں شروع ہوگا، ہلم جرا۔ سیدنا سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ احقاب سے مراد وہ زمانہ ہے جس کا انقطاع نہیں، جس کا انتہا نہیں۔ ایک حقب ختم ہے، دوسرا شروع ہے، دوسرا ختم ہے، تیسرا شروع ہے۔ قذافی تفسیر ابن کثیر۔ البتہ ایک احتمال یہ بھی ہے جس کو حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یحتملو کے لفظ سے ذکر کیا ہے، تفسیر قرطبی نے لکھے ہے، تفسیر مظہری نے اس کو اختیار کیا ہے کہ للطاغین سے مراد کفار نہیں بلکہ سرکش اہل توحید ہے جو عقائد باطلہ کے مرتکب ہے، جس کو محدثین اہل ہوا کہتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا انہم کانوا لا یرجون حسابا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ للطاغین سے مراد کفار ہے، اور یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ سوال اور یہ جواب
انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں۔ ان جہنم، بلا شبہ جہنم، کانت ہے، مرصادن گات، تاک یا گات، للطاغینا سرکشوں کے لیے، مآبا ٹھکانہ ہے، لابسینا، لابسینا جہاں وہ، لابسینا فیہا احقابا، جہاں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، لابسینا وہ رہیں گے اس میں، احقاباً بہت سارے مدتوں تک، مدتوں کے احقاب تو جمع ہے، کتنا عرصہ رہیں گے واللہ اعلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔